اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء و خاتم المرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ٹی وی کے ہفت روزہ سلسلے RSTU کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے۔ RSTU کا تعارف گزشتہ 22 پروگرامز میں تفصیلاً ہو چکا ہے۔ اس کا ایک بڑا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو زمین پر ظاہر ہو چکی ہیں انہیں غیر مسلموں تک پہنچانا احسن طریقے سے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی طرف توجہ کریں اور یہ سوچیں کہ جو کتاب ان نشانیوں کی خبر دے رہی ہے، ایسی نشانیاں جو پوشیدہ ہیں اور جنہیں انسان نے بڑی محنت سے ڈسکور کیا ہے، ہم ان نشانیوں کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایسی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں میں بکھیر رکھی ہیں، ان آیات کی تعداد تقریباً 700 سے زائد ہے، اور بہت سی ڈسکوریز ایسی ہیں جو اب تک ہوئی ہیں اور وہ غیر مسلم حضرات کے ہاتھوں ہوئی ہیں۔ غیر مسلم سائنسدان، غیر مسلم ریسرچرز ان نشانیوں کو پانے میں کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو جو ان نشانیوں تک پہنچیں عقل والے کہا ہے، اور بہت سی جگہوں پر اولی الالباب کہا۔ مختلف ناموں سے، مختلف اچھے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی جو ان نشانیوں کو تلاش کریں، اور ان نشانیوں اور انسان کے درمیان ایک خفیف سا پردہ حائل ہے جسے نشتر تحقیق سے چاک کر کے ان نشانیوں تک پہنچ کر اپنے اللہ اور اپنے رب العالمین، اپنے خالق و مالک تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ نشانیاں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا مکمل انتظام کیا گیا ہے RSTU کی صورت میں۔ 22 پروگرامز آپ نے دیکھے، ان نشانیوں پر تفصیلاً بات ہو چکی ہے، اور ان نشانیوں کی اس ڈاکٹرائن جس کا نام RSTU ہے، اسے پیش کرنے والی پاکستان کی عظیم شخصیت جناب الیاس ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ الیاس ستار صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ریگولر ہمارے پروگرامز میں شرکت کرتے ہیں، بلکہ جیسے کہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب نے ایک بار کہا کہ RSTU اور الیاس ستار صاحب لازم و ملزوم ہیں، تو میں بھی یہی کہوں گا ماشاءاللہ آپ کی تحقیق سے دنیا اس وقت استفادہ کر رہی ہے، اور خاص طور سے پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے آپ کا پاکستانی ہونا اور آپ کا پاکستان میں ہونا، اور یہاں سے یہ چیز ساری دنیا میں پہنچ رہی ہے الحمدللہ، اور پاکستانی بھی استفادہ کر رہے ہیں، غیر مسلم تک انشاءاللہ اس کو بڑے پیمانے تک پہنچانے کا جو اہتمام آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے۔ الیاس ستار صاحب تحقیق ادیان اور اصلاح عقائد، مباحلہ، مناظرہ، ان کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک نیا انداز مباحلے کا متعارف کرایا جو اگرچہ سنت طریقہ ہے، لیکن اس دور میں بہت عرصے بعد ایک کامیاب مباحلہ دیکھنے میں آیا جو الیاس ستار صاحب، جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ RSTU کے ڈاکٹرائن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو اہم ترین شخصیات، عالم اسلام کی شہرت یافتہ شخصیات موجود ہیں۔ جناب ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب، آپ پرنسپل ہیں عربک گرلز کالج فار اسلامک اسٹڈیز کراچی کے، ایک بہت اچھا ادارہ جہاں خواتین سینکڑوں کی تعداد میں علم دین حاصل کر رہی ہیں اور استفادہ کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سے گھرانے آپ کے اس کالج سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کالج کے بارے میں بھی آج آپ سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے اداروں میں اپنی خدمات پیش کی ہوئی ہیں، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں۔ اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو آپ کی ہر دل عزیز شخصیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایمانویل جان صاحب، جن کا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے چاہنے والوں میں شامل کر دیا، اور ان کا نام موجودہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی ان کے لیے سعادت ہے، ان کے لیے احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جناب محمد عبداللہ شیخ صاحب، سابق پادری اور آج کے مبلغ اسلام، اور ماشاءاللہ آپ کے جو تبلیغ کا انداز ہے وہ اتنا خوبصورت انداز ہے کہ ہم نے بہت سے محفلوں میں آپ کا تقابل ادیان کی محفلوں کو جوائن کیا، اور وہاں اٹینڈ کر کے یہ دیکھا کہ آپ جس طرح سمجھاتے ہیں ادیان کو، وہ ماشاءاللہ ایک خشک موضوع اچھے خاصی مزاح کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور لوگ آسانی سے سمجھتے ہیں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ پروگرام لائیو ہے، ہمیشہ کی طرح لائیو، اور اس میں آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں ہمارے ماہرین سے، جو سوال پوچھنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں، اسکرین پر نمبرز حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ SMS بھی ہے، SMS کا استعمال کیجیے، SMS سے اپنے جو سوالات ہیں آپ وہ بھی بھیج سکتے ہیں۔
آپ کے سوالات انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں شامل کیے جائیں گے، ان کو پڑھا جائے گا، ان کا جواب آپ تک پہنچایا جائے گا اسی پروگرام کے ذریعے. ای میل ایڈریس بھی موجود ہے، فیڈ بیک دے سکتے ہیں feedback@rstu.net. حق ٹی وی کی ویب سائٹ پر اس پروگرام کو لائیو دیکھا جا سکتا ہے. اور اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں الیاس ستار صاحب سے. الیاس ستار صاحب آج آپ وش کرنا چاہ رہے ہیں فرانسیسی عوام کو، یہاں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج دراصل 14 جولائی ہے، اور 14 جولائی کو فرانس کا نیشنل ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے. اور چونکہ نیپولین بوناپارٹ نے بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ دیا تھا اسلام کے لیے. انہوں نے لکھا تھا I hope the time is not far off when I shall be able to unite all wise men and educated men of all countries on the principles of Quran which alone are true and which alone can lead men to happiness. یعنی وہ وقت امید کیا تھا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب میں یونائٹ کروں گا مرد و عورت کو دنیا میں قرآن شریف کے تعلیمات کی بنیاد پر. وہ اور واحد وہی ہے جو سچ بھی ہے اور انسانوں کو خوشی کے طرف مائل کر سکتا ہے. سبحان. اور دوسرا بات وہ بہت خوبصورت لکھا تھا کہ قرآنک پیپل ور فونڈ آف سائنسز اینڈ لٹریچر. کائرو میں 6000 کتابیں تھی ایسٹرونومی پہ، اور 1 لاکھ سے زیادہ کتاب میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، میڈیسن پہ. اور تیسرا جو بہت ہی خوبصورت آئٹم لکھا ہے جس سے ماضی، حال اور مستقبل پہ روشنی ڈال دیتا ہے. یہ لکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کا بہت اونچا اونچا کام تھا عربک میں، جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا لیٹن میں، لیکن جو لوگ ٹرانسلیٹ کیا اپنا نام سے شائع کر دیا. مسلمانوں کا جو نام تھا وہ بند کر دیا تابوت میں اور اپنے اپنے نام سے کر دیا. جدھر وہ نام سے نہیں کر سکے تو اس کو جو نام تھا وہ ایسا لاٹینی زبان میں اس کو پیش کر دیا نام کو کہ اس سے شناختی نہیں ہو سکے اس کا کس نے لکھا. ہاں کس نے لکھا ہے. تو یہ نیپولین نے بہت خوبصورت بات کہا ہے اسلام کے مفاد میں کہ اس کے اسٹیٹمنٹ کو اگر بڑھایا جائے تو پتہ نہیں کتنے لوگ اسلام قبول کر سکتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمی وہ دور ہو سکتا ہے. تو اس نیپولین کے شکرانہ ادا کرنے کا ایک طریقہ میں نے یہ سوچا کہ آج فرانس کے نیشنل ڈے ہے، تو آج میں پورے فرینچ پیپل کو ان کو کنگریچولیشنز دوں، اور امید کرتا ہوں کہ ان کا حال بھی اچھا ہوگا، مستقبل بھی اچھا ہوگا. ماضی میں تو نیپولین جیسے لوگ جس ملک میں ہیں تو ویسے بھی اچھے ہی ہے. اچھا، اب اس کے بعد کچھ اصلاحات کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. جیسے عوام میں مختلف باتیں مشہور ہیں، غلط فہمیاں مشہور ہیں، جیسے کہ فرعون کے بارے میں ابھی تک لوگ یہ کلیئر نہیں ہوئے کہ وہ دریا تھا یا سمندر تھا جہاں فرعون ڈوبا. بلکہ مزے کی بات ہے، ابھی 3-4 دن ہوا ٹی وی میں سن رہا تھا، ایک اچھے بندے سے سن رہا تھا کہ نائل دریا میں ڈوبا. تو بائبل میں اصل میں نائل کا ذکر آتا ہے ڈوبنے کے حوالے سے. ہاں، ڈوبنے کے حوالے سے، اور بحیرہ کلزم بھی آتا ہے، ریڈ سی. اب دونوں تو نہیں ہو سکتا ہے، ڈوبا ایک ہی دفعہ تھا، یہ فرعون ڈوبا ایک دفعہ تھا، تو دونوں بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے. اب ہم کو انتخاب کرنا ہے کہ یہ نائل ریور تھا یا ریڈ سی تھا. اب بات یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ ڈوبنے کا ذکر آتا ہے وہاں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ریڈ سی ڈیوائڈ ہوا، 2 دیوار کے پانی تھے، پانی کے 2 دیوار بنے تھے، اور بیچ میں خشک راستہ تھا جس سے گزر کے گیا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ریڈ سی ہوگا، کیونکہ پانی ٹھہرا ہوا ہو تو بیچ سے راستہ نکلے تو دونوں طرف دیوار بنے گا. لیکن اگر ریور ہو تو ریور جارڈن بولتے ہیں، جوشوا 2 ہے باب 3 اور آیت نمبر 13. اس میں جارڈن ریور جو ہے یہ بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے، جیسا ریڈ سی ڈیوائیڈ ہوا تھا یہ بھی ڈیوائیڈ ہوا تھا. لیکن ریڈ سی چونکہ سی تھا، ڈویژن کے بعد 2 پانی کے 2 دیوار بن گئے. لیکن جب ریور جارڈن میں راستہ بنایا گیا پار جانے کے لیے، تو الٹے ہاتھ میں
ابھی فوٹیجز بھی آپ کو دکھائیں گے. وہ ایک ڈیم کا لائے ہیں, تو الٹے ہاتھ میں جہاں سے وہ پانی آ رہا تھا نیچے, ادھر تو پانی ڈھیر جمع ہو گیا, لیکن جو دوسرا طرف تھا وہ بالکل خالی ہو گیا, کیوں بہہ کے چلے گیا. اسی طریقے آپ ڈیم میں دیکھیں گے, جو ڈیم میں جب پانی روکتے ہیں نا, تو ادھر میں پانی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے اور دوسرے جگہ خالی ہوتا ہے. جب وہ چھوڑتے ہیں اس پانی کو الیکٹرک جنریٹ کرنے کو, اریگیشن کے لیے, اتنا پانی نظر آئے گا. کبھی وہ نہیں چھوڑو تو وہ بھی نہیں آتا. ریور بیڈ ڈرائی ہوتا ہے ایک طرف اور دوسرے طرف پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے بڑا کلیئر ہو گیا کہ اگر دو پانی کا تصور ہے, اور قرآن شریف میں بھی دو دیواروں کا تصور آتا ہے, تو جب دو دیوار کے روشنی میں صرف ریڈ سی قابل قبول ہے, کیونکہ ریور نائل میں تو ایک دیوار بن سکتا ہے. ایک دیوار. سبحان اللہ, بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. اور اکثر ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ یہ بات یہ بھی کنفرم نہیں کہ شیطان کو, ابلیس کو بہکانے والوں میں شامل کیا گیا. اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کم از کم ابھی کا پتہ نہیں کل تک کیا خیال تھا. وہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شیطان گیا اور انہیں بہکا کر وہ پھل یا وہ جو بھی کوئی چیز تھی کھانے پر مجبور کیا درخت کی, نہیں سجدہ کا انکار کیا, اس کے بعد لعنت آیا نا. اچھا, کل تو یہی خیال تھا, آپ تھوڑا زیادہ سوچ دیا. جب وہ سجدے کا انکار کیا نا آدم علیہ السلام, جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو, تو سب فرشتوں نے کیا الا ابلیس, ابلیس کے علاوہ. تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے پر لعنت بھیج دیا, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وہ اجازت مانگا کہ لوگوں کو میں گمراہ کروں گا, تو لوگ ادھر سے لنک کر رہے ہیں کہ وہاں سے اس کا لوگوں کو گمراہ کرنے کے فہرست میں اس کا نام وہاں سے شمار ہوا. یہی ہے نا, وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا تھا آپ کو. آپ کو پتہ صحیح تھا لیکن وہ اچانک ہو گیا. آپ سوچے تھے صرف آپ سوال کریں گے, میں نے سوال کر دیا نا تو جو اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ وہ تو ظاہری طور پر تو وہ صحیح ہے اپنے جگہ, اللہ تعالیٰ نے وہ صفات اس کو لعنت بھیجا, سب کچھ کیا. لیکن ایک آیت ہے قرآن مجید میں, سورہ کہف کا 18 نمبر سورہ ہے اور 51 نمبر آیت ہے. ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا, یعنی ابلیس کو اور اس کے بچوں کو, ان کو نہیں بلایا, اور نہ اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا, یعنی تخلیق کے بعد اس کو شریک بھی نہیں کیا. میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین بنانے کے پہلے بھی فرما رہے ہیں کہ وہ گمراہ کرنے والا تھا. ابھی تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوا, نہ آدم علیہ السلام, بلکہ آسمان زمین بھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہے ہیں کہ میں اس کو مددگار بناتا اس لیے نہیں تھا کہ گمراہ کرنے والا تھا. تو اللہ کے فہرست میں گمراہ کرنے والا بہت پہلے سے تھا. اظہار اس کا ہوا ہے آدم علیہ السلام کے بعد, پہلی پریکٹس اس نے وہاں کی, یعنی اس کا اظہار ہو گیا, اوپن ہو گیا. ہمیں SMS ایک موصول ہوا ہے جو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اکثر ذکر کیا کرتے ہیں اپنی فرعون کی ڈاکومنٹری میں کہ فرعون مستقبل کی نسلوں کے لیے نشانی ہے, تو یہ فیوچر جنریشن کی کیا وضاحت ہے؟ اس کا بہت خوبصورت ایک جواب ہے کہ قرآن شریف میں آتا ہے, جب فرعون ڈوب رہا تھا ایمان لایا تو اللہ نے بولا زندگی بھر فساد کیا, اب تمہارے جسم کو محفوظ کر رہے ہیں تمہارے بعد آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. فیوچر جنریشن کا بات ہو رہا ہے, تمہارے بعد یعنی اس وقت جو زندہ تھے ان کے لیے نہیں تھا نشانی, یہ بعد میں جو پیدا ہوں گے, بعد آنے والے کو ذکر ہو رہا ہے. اب یہ اللہ کا شان ہے کہ فرعون جو پالا تھا وہ تو رامزیز تھا, لیکن جو ڈوبا تھا جس کے ساتھ یہ گفتگو بھی ہے کہ تمہارا لاش محفوظ رہا, اس کا نام مرنپٹا تھا, رامزیز کا بیٹا تھا. اور یہ مرنپٹا جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تمہارے بعد آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ کیا جائے گا تمہارا لاش. تو اب اس کا لاش جو ہے یہ 110 سال 1898, تو کتنا سال ہو گیا,
कितना हो गया 1898 1900 2000 110 112 साल हो गया ना, ऐसी आज कुछ तक, बात। आज तक 1898 हाँ आज तक 110 से ज्यादा हुआ। 10-12 साल हो गया। 112 जी। तो इसका लाश डिस्कवर हुआ। जी अल्लाह ताला ने तो 1400 साल पहले कुरान शरीफ नाजिल किया, जी और उससे भी 2000 साल पहले फिरौन डूब रहा था, यानी 3400 साल बाद अल्लाह ने फरमाया आने वाले नस्लों के लिए। तो आदम अलैहिस्सलाम से आप भी 150 साल या 200 साल जो भी हो, तकरीबन 200 साल। 150 साल 200, इतना डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ साइंस में। ये 150-200 साल में, बल्कि उड़ने तो और भी लेट शुरू किया। तो अभी चांद में जो गड्ढे वो देख लिए हमने, पहले से भी देखे होंगे चांद के गड्ढे, अभी हाल में चांद का अदर साइड भी देख लिया। जी सूरज को हमेशा यूं ही देखते थे हम लोग, लेकिन अब सूरज से जो शोले निकल रहे ना, बड़े लंबे लंबे बड़े बड़े शोले, जी उसका भी फोटो आ गया। जी यानी सूरज जो एक आराम से गोल शक्ल में नजर आता है, उसके लंबे लंबे शोले नजर आ गए। तो ये भी पहले दफा देखा गया। छोटा जरासीम को देख लिया, और टेलीस्कोप से दूर दूर के तारों को देखा। हवा में परिंदों से तेज प्लेन में सफर किया। जी पानी में मछली से ज्यादा तेज सबमरीन में सफर कर रहे हैं। जी सफर तो नहीं मतलब वो उसमें जा रहे हैं, सफर भी कहला सकता है वो। इसी तरीके से जमीन पे गाड़ी के जरिए घोड़े से ज्यादा तेज सफर करते हैं हम लोग। छोटा छोटा जरासीम को देख लिया, और पता नहीं ये टेलीफोन देखिए, मोबाइल फोन देखिए, टीवी सेट्स देखिए, ये सारे ऐसी ऐसी चीजें जो पहले किसी चीज का तस्वुर नहीं था। बल्कि एक आदमी बोलता था हलाल के कमाई में बरकत नहीं है, तो मैंने उससे पूछा था अकबर बादशाह बनोगे, तो बहुत खुश हो गया। तो मैंने बोला हाँ हाँ बनाइए। मैंने बोला तो फिर एक काम करो, पंखा बंद करो। दुकान में पंखा चल रहा था, बिजली का दुकान था। बोला क्यों? मैंने बोला अकबर बादशाह के जमाने पंखा नहीं था। और शाम को जब घर जाओगे गाड़ी में मत जाना, टांगे वांगे में या घोड़े में सवार होके जाना, या हाथी पर। तो ठंडा पानी भी नहीं था अकबर जमाने में, ना बर्फ था ना आइसक्रीम था। हम तो आइसक्रीम ये लगाए, तो इससे साबित होगा आइंदा जमाने में कि ये अकबर के मरने के बाद ये आया है RSTU, क्योंकि उसके जमाने में आइसक्रीम था नहीं। तो ये मजे की बात ये है कि ये जो नस्ल है, ये नस्ल वाकई आने वाला नस्ल कहलाएगा। और अल्लाह ताला ने इसको एकदम आने वाला, वो जो बोले ना कि बाद के लोगों के लिए, तो आने वाला नस्ल वाकई कहलाएगा मुस्तकबिल के नस्ल, आइसक्रीम जनरेशन हम लोग बोलते हैं। आइसक्रीम जनरेशन, ओके, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, दी आइसक्रीम जनरेशन। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद से मुतालिक बहुत सी बातें मशहूर हैं। आज हमारे साथ शेख अब्दुल्ला साहब भी मौजूद हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या कुरान हकीम में कोई ऐसी आयत है जो ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा इस दौर में या आइंदा दौर में आने की पेशन गोई करती है? क्या बाइबल में कोई हवाला मिलता है? क्या कहीं ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि मैं दुनिया में दोबारा आऊँगा? देखिए ना, बारनबास के इंजील में तो बड़ा क्लियर है कि जाने का, बल्कि एक दफ़ा आ भी चुके हैं और फिर वापस गए हैं और फिर वापस आएंगे। लेकिन बारनबास के इंजील को क्रिश्चियन मानते नहीं, मुस्लिम बाइबल बोलते इसको। तो इससे हवाला देना अभी कोई क्रिश्चियन के लिए तो कोई मुनासिब नहीं। उस दौर में मुसलमान थे जब ये बारनबास लिखी गई, मगर वो बोलते बाद में लिखा गया है ना। अच्छा, बाद में लिखा गया, अगर अच्छा दरियाफ्त हुई बाकायदा, ओके। हाँ, इसकी तफसीलात नहीं मालूम, मतलब क्रिश्चियन नहीं मानते तो बहुत पहले से लिखी, तो बहुत सी अनाजील गई, एक बरनबास ही क्यों? अच्छा, हाँ, उसी को टारगेट क्यों बनाया गया? हाँ, क्यों? क्या उसमें ऐसी सच्चाई मौजूद है जो मुताजाद है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बरनबास की अंजील का ताल्लुक है, मैं पादरी रहा, मुझे इल्म है, पढ़ चुका हूँ, काफ़ी उसका जो लहजा है काफ़ी हद तक इस्लामी है। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ ये कहूँगा, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि इसका लहजा इस्लामी लहजा है, वो अबरानी लहजा या लातीनी लहजा नहीं है, बरनबास का नहीं है। जो दीगर नाजील जो मौजूदा पूरी दुनिया में राइज हैं, ईसाई दुनिया में, उसका वो लहजा नहीं है। जी हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि क्रिश्चियन जब मानते नहीं तो उनसे ये इसको लेके आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते, तो इनका पॉइंट भी सही है। तो मगर ये जो क्रिश्चियन बाइबल खुद है ना,
کون سی بائبل؟ گڈ نیوز بائبل یا یہ جو چار جی جو ہے نیا عہد نامہ، نیا عہد نیا نامہ، عہد نامہ، جی لیکن وہ تقریباً سبھی بائبل میں ہوگا. میں نے تو گڈ نیوز بائبل سے لکھ کے لایا ہوں، لیکن ہوگا اور بھی سب کے ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے، سورہ زخرف میں 43 نمبر سورہ ہے، 61 نمبر آیت ہے کہ اور وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے. قیامت کی ایک نشانی. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ، اب تم اس میں شک مت کرنا. سبحان اللہ. اچھا تو بہت واضح ہے. بہت واضح. یہ واضح ہے، لیکن اس کے ساتھ خوبصورت بات یہ ہے کہ بائبل اس کو اور واضح کر دیتا ہے. اچھا سبحان اللہ. بائبل میں بالکل یہی بات لکھا ہوا ہے. بائبل کا میتھیو ہے جس کو اردو میں متی بولتے ہیں، باب 4 ہے اور ورس نمبر کافی ہے، تو میں 4 سے شروع کیا ہوں، آگے کافی دور تک جاتا ہے، تو اس میں شارٹ باتیں لایا ہوں. ورس 4 میں یہ فرما رہے ہیں، اور تیری آمد اور زمانے کے انجام کا نشان کیا ہے. شاگرد لوگ پوچھ رہے عیسیٰ علیہ السلام سے شاید، اور تیری آمد اور زمانے کے انجام کا نشان کیا ہے. یعنی وہی قیامت کی نشانی. قیامت، ہاں بالکل. تب یسوع نے جواب میں انہیں کہا، خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے، کیونکہ بہت سے لوگ میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں. اچھا ہے نا، اور وہ بہت کو گمراہ کریں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی برپا ہوں گے اور بہتوں کو گمراہ کریں گے. تم سے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کے افواہ سنو گے. گھبرانا جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. ہاں نہیں، تم سے کہیں گے دیکھو، تم سے کہیں گے دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے. مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تو نہ ماننا، کیونکہ جیسے بجلی مشرق سے مغرب چمک کر مغرب تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن انسان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی. سبحان. اور یہ قیامت کے قریب کا، وہ اس میں اور بھی لمبا ہے جو میں نے شارٹ کر کے سنا دیا کہ قیامت کا وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا آئے گا، اس کے پہلے میں آؤں گا. تو وہ قرآن کا وہ آیت اور بائبل سے فرسٹ کلاس تصدیق ہو رہا ہے. اور جھوٹے آئیں گے اور ان پر ایمان مت لینا، جیسے کہ نبی کا بھی دعویٰ کریں گے اور مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کریں گے. تو اتفاق سے مرزا غلام احمد پر دونوں پوائنٹ فٹ ہوتا ہے کہ نبی کا بھی دعویٰ کیا اور مرزا وہ مسیح کا بھی دعویٰ کیا. اسی میں ایک اسی بارے میں کہ وہ اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں. بڑے بڑے نشان بھی دکھائیں گے، جیسے مرزا نے دعویٰ کیے بڑے بڑے نشانات کی. تو اسی پر میں کل بھی بات کر رہا تھا، اپنے گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ایسی باتیں. ایک میری بیٹی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہاں تو ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے میرے بعد، تو پھر اس بات کو کہیں ہماری طرف تو نہیں لایا جائے گا، یا عیسائی ہماری طرف کریں کہ یہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کر رہے تھے یسوع مسیح، تو یہ خاص بات نوٹ کریں، آپ ذہن نشین کریں کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ میرے بعد جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے قوم بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اب یہاں کوئی بھی نبی اب نہیں ہوگا، یعنی اس قوم میں، قوم بنی اسرائیل میں، اس قوم میں. یہ بہت پوائنٹ ہے. ہاں، بنی اسرائیل میں سے اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے یہ مسلمانوں کی طرف یا نبی علیہ السلام کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوگا اس کا. ان کی بات بالکل درست اور صحیح قائم مانی جائے گی مسیح کی علیہ السلام کی، اس لیے کہ انہوں نے قوم بنی اسرائیل کی بات کی تھی. انہوں نے خود کہا کہ میں اسرائیلیوں کے لیے آیا، قرآن بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے نبی تھے. تو وہ آخری نبی اسرائیلیوں کے. وہ عیسائی اس بات کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ گئے اب کوئی نبی نہیں ہے، اب کوئی نبی نہیں. ہاں، مسلمانوں کے خلاف اس لیے وہ بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی کہ اگر ان کے سامنے یہ سوال آتا ہے تو وہ یہ ذہن نشین کر لیں
کہ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو متی کی انجیل میں بھی ہے، لوکا میں بھی ہے، یہ بات ملتی ہے، اور اسی طرح یہ یوحنا کی انجیل میں بھی ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اب اس کو پوائنٹ بنا کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں. اوکے، یہاں تو اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. ہاں، ایڈریس کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل قوم کو. بالکل، اس کا تعلق کسی اور قوم سے نہیں. نبی علیہ السلام بنی اسماعیل سے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا بات آپ نے کلیئر کی آج. جی، کیونکہ یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ میں جو زندگی میں نے وہاں گزاری، میرے پاس مبلغین آیا کرتے تھے اور وہ یہ آیت مجھے دکھاتے تھے بائبل سے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو تم کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ جی، اور نبی کے بارے میں انہوں نے یہ نشان. تو یہ آج ماشاءاللہ آج مجھے کلیئر ہوا. ہاں، یہ ہے کہ بائبل میں فارقلیت کے نام سے جی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ آیات جو ہیں واضح طور پر آج بھی بائبل کے تمام نسخہ جات میں موجود ہیں. تو یہ اچھی ہے کہ انہوں نے وضاحت کی اس حوالے سے. اور پھر انہوں نے یہ بھی جو ابھی الیاس ستار صاحب نے آیت پیش کی بائبل کی، انہوں نے کہا کہ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے. بالکل. تو تم انہیں ایسا ہی ہوا ہے. تو وہ اس حوالے سے بات ڈائیورٹ ہو رہی تھی تو میں اس کو واپس وہیں پر ہی لے آیا. ہاں بالکل صحیح ہے کہ مسیح ہونے کا دعویٰ تو بہائیت میں بھی دیکھیں کہ وہاں بھی یہی دعویٰ کیا گیا تھا. جی، ابتدا میں یہی دعویٰ کیا گیا تھا، اور پھر قادیانیوں نے اور اس طرح دنیا میں بہت ساروں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. بلکہ ابھی تک یہ دعویٰ جات عیسائیوں میں چل رہے جا رہے ہیں. اچھا، اب تو عیسائیوں میں بھی یہ بات عام طور پر آ جاتی ہے. بعض اوقات چرچز میں اعلان ہو جاتا ہے فلاں جگہ پر اطلاع ملی ہے کہ سیالکوٹ میں جو ہے وہ مسیح جو ہے وہ نازل ہو چکے ہیں، اتر چکے ہیں. کہیں پر ایک پادری صاحب ہمارے دوست تھے، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ایک ایسی بات کی تھی جس کا میں گواہ ہوں کہ میرے سامنے انہوں نے بات کی اور پھر اس کا میں نے رزلٹ دیکھا ان کے جھوٹ کا. کیا ان کا ایک بہت بڑا جھوٹ تھا. انہوں نے کہا کہ میں یورپ سے آ رہا تھا، میری مسز میرے ساتھ تھی، ہم نے جہاز سے پلین میں تھے اور میں نے کھڑکی سے جو ہے وہ مسیح کو بادلوں میں دیکھا اور میں نے تصاویر بنائی. اور کہنے لگے کہ مسز کو کہ آپ نے وہ محفوظ کی؟ انہوں نے کہا ہاں وہ پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا وہ پورا البم ہے، ہم نے رکھ لیا ہے، محفوظ ہے، آپ کو دکھائیں گے کسی ٹائم. انہوں نے کہا انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا میں نے اپنی دو آنکھوں سے خود دیکھا اور پھر تصاویر بنائی. میرے پاس کیمرہ تھا. میں نے ایک وقت آیا کہ میں نے ڈگ روڈ میں ان کو ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے دیکھا، دور سے میں نے دیکھا اور میں قریب چلا گیا اور میں نے سلام کیا، مسکراتا ہوا گیا تو وہ خاموش بیٹھے رہے. میں سلام کیا تو ہاتھ بڑھا کر کہنے لگے بھائی کون ہیں؟ اچھا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، بہت جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہوا. کہنے لگے بھائی مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے تو 1 سال ہو گیا، میرے تو نظر ختم ہو گئی. اللہ. تو مجھے وہ بات فوراً میرے ذہن میں وہ بات ذہن میں آئی کہ انہوں نے کہا تھا میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے اسی ٹائم کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ نہیں دیکھا ہوگا. اور انہوں نے اپنی آنکھوں کا اشارہ کیا. اور اتنا سال بعد کیوں سنایا آپ؟ موقع آ جایا تو کہ ایسے دعوے کرنے والے ان کا انجام بھی یہ میں نے اپنے اور تقریباً سب کے انجام یہ اسی طرح ہوئے. یہ بہت اچھی آپ نے بہت خوبصورت بات سنائی. ہاں بالکل. اچھا الیاس ستار صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. مسلمان میں سمجھتا ہوں میجورٹی میں تو اس کنفیوژن کا شکار نہیں ہے، لیکن وہ ایک شوق رکھتے ہیں جاننے کا کہ کیا ہم اس زندگی میں، اس حالت میں، ان ہوش و حواس میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں، ان سے باتیں کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی کانسیپٹ ہے؟ بات کرنے کا تو بہت لوگوں کا اللہ تعالیٰ خود فرماتا کہ میں بات کر لیتا ہوں، لیکن بات کرنے کے ساتھ ایک شرط لگا دیا اللہ تعالیٰ. یہ 42 نمبر سورہ ہے اور 51 نمبر آیت ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. جی، اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا بھیجے کوئی پیغام لانے والا. تو اس طریقے سے بات ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود نظر آئے، یہ ہو گیا نا کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے. تو روبرو یعنی اللہ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. بلکہ ایک مضمون بھی لکھا تھا، تو آج پروگرام نہیں تھا کہ اس حوالے سے ابھی اچانک یاد آ گیا. تو وہ بہت اس میں خوبصورت پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے مانگے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ کوئی دیکھ سکے مجھے، لیکن شرط لگایا کہ وہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ صحیح رہ جاتا ہے تو پھر تم دیکھ سکو گے.
پہاڑ چھائی چھائی ہو گیا, جی تجلی تھوڑا سا دکھا اس سے چھائی چھائی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا اس مثال سے کہ میرے کو تم دیکھ سکو گے جب قوت ہوگا. سبحان وہ قوت مرنے کے بعد دوسری زندگی میں اللہ عطا کر دے, جیسا ہوگا. جنت میں بھی سنتے ہیں جی کچھ تو آئٹمز بھی میرے کو یاد ہیں. ایک حدیث ہے, نمبر یاد نہیں ہے, لیکن وہ حدیث ایسا ہے کہ جنتی لوگ لطف اندوز ہوں گے. ایک روشنی ان کی, قرآن ہے نا, وجوہ یومئذ ناظرہ. جی تو کیا جنت ترجمہ کیا اس کا؟ جنتی جو اللہ تعالیٰ کو دیدار کریں گے جنت میں, تو اس کی حدیث جو فرما رہے ہیں تشریح کے طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کا ایسا دیدار کریں گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہو, اچھا سبحان تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. جی جی یعنی نور ہے نا. بالکل عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے بھی یہی کہا تھا نا, ہوا نور انا اراہ, نور ہے وہ. سبحان تو دیکھیں گے اور تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ قوت طاقت عطا فرمائیں گے. اور پھر قرآن کریم خود فرماتا ہے نا کہ لا یدرک الابصار, لا تدرک الابصار و یدرک الابصار, جی نگاہیں اسے نہیں پا سکتی جبکہ وہ بصیر ہے, وہ دیکھتا ہے اور باریک بینی کے ساتھ دیکھتا ہے. تو وہ جو انہوں نے ابھی جو حدیث کا ذکر کیا تھا اس میں ایک اور خوبصورت پہلو بھی ہے. وہ جو میں سنا رہا تھا وہ بعد میں سناؤں گا, یہ سنا دوں. اوکے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابی لوگ پوچھے کہ اللہ ایک ہے, قیامت کے دن اتنے لوگ ہوں گے, سب اکٹھا کیسے بات کریں گے اللہ سے؟ تو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے تھے بہت خوبصورت ہے. وہ بولے جب تم فل مون کو دیکھتے ہو, ہر کوئی دنیا میں کتنے لوگ ایک ساتھ دیکھتے ہیں, کروڑوں, کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے, میرے طرف توجہ نہیں ہے. سبحان اللہ. ماشاء ہر کسی کو وہ چاند کے ساتھ توجہ کا لنک ہوتا ہے. سبحان بالکل تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو سب سے بات کریں گے سب کو ایسے ہی احساس ہوگا ابھی صرف میرے سے بات ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سمجھے نا. تو اب دوسرا جو میں سنا رہا تھا جی اور وہ یہ تھا کہ جنتی لوگ لطف اندوز ہوں گے. ایک روشنی ان کے اوپر چمکے گی, وہ اپنا سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ رب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے ان کے قریب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے باشندوں تم پر سلامتی ہو. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سلام قول من رب رحیم. اللہ جنتی کی طرف دیکھے گا, جنتی اللہ کی طرف دیکھیں گے, زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. یہ اللہ قرآن کا آیت ہے. سبحان میں نے mix اشرقت کر دیا ہے. الارض بنور ربها. ہاں. سبحان سبحان اللہ. اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے بہت مزے کا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے قریب آ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے ذات سے موجود نہیں ہے, صفت سے موجود ہے. سبحان یہ لوگوں کا ایک غلط تصور ہے کہ خود تو وضو کر کے آ جاتا ہے, اللہ کو ہر جگہ چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صفت سے موجود ہے, وہ دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, دور بیٹھ کے سب کچھ کر سکتا ہے. جی تو اس بات بھی کر سکتا ہے, اتنے دور سے جو بات کا سب کچھ کر سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے. تو جنت میں تو دیکھنے کا بھی تصور ہے جی کہ وہ سر اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ رب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے قریب آ رہا ہے. لیکن ایک مزے کا پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ذات سے نہیں ہے, صفت سے ہے. صفت سے. جی کہ فرعون کے دربار میں فرعون بولتا ہے, حمان کو یا کیا نام تھا اس کا, حامان. حامان. ہاں منسٹر تھا, پتہ نہیں کچھ تھا, جی اس کو بولتا ہے کہ ایک اونچا ٹاور بناؤ, میں اوپر چڑھوں گا اور ثابت کروں گا کہ موسیٰ کا خدا جھوٹا ہے یعنی نہیں ہے. جی تو یہ ٹاور کا ذکر اس لیے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بولے ہوں گے تم خدا نہیں ہو, میرا خدا اوپر ہے. اچھا سبحان اللہ. ورنہ ٹاور کا ذکر نہیں آتا, ہر جگہ موجود ہے تو ٹاور کا کیا ضرورت ہے. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی, ہی از سی ایبل, وہ دیکھنے والے ذات ہے. جی لیکن جیسا ہم سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتے, یہ تو بہت دور سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر قریب جائے تو ہم تو جی بھی نہیں سکتے ہیں. وہ تو دیکھنا تو بہت اونچا بات ہے, اتنا دور سے نہیں دیکھ سکتے. جی ماشاء اللہ, بہت اچھی گفتگو. آپ سے ذرا ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب کی طرف آنا چاہ رہے عیسیٰ تھے. علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریف آوری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اچھا جی تو بتائیے. اس میں قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ نساء کی آیت 159 ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے. اچھا، تو جو قرآن کریم کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، وہ قتل نہیں کیے گئے، انہیں صلیب نہیں دی گئی، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا، اٹھا لیا. اور پھر جب قرآن کہتا ہے کہ انی متوفیک و رافعک الیہ، میں آپ کو پورا پورا اٹھانے والا ہوں اور بلند کرنے والا ہوں اپنی جانب، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے حوالے سے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ برحق عقیدہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ قرآن بلکہ احادیث بھی اس کی تائید کرتے ہیں. اور بائبل کی ابھی ایک روایت بھی آپ کے سامنے آئی ہے، اور میں اب تک اس سے لا علم تھا. یہ جو آج بائبل کی جو روایت سامنے آئی بہت اتھینٹک اور بڑی اچھی معلوم، کیونکہ قرآن سے تائید ہو رہی ہے نا اس کی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ایک ان کی نشانی یہ ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، عیسیٰ علیہ السلام مسیح یسوع مسیح علیہ السلام بات کریں گے لوگوں سے فی المہدی، گود میں، گہوارے میں، جو کہ قرآن بھی شہادت دیتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب لے کر آئیں تو انہوں نے گواہی دی کہ میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی بننے والا ہوں، اور بائبل سے بھی شہادت ملتی ہے. پھر قرآن اس کے ساتھ ایک اور پیشن گوئی بھی کر رہا ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ کہولت میں بھی کلام کریں گے. کہولت کے معنی ہے پختہ عمر، اچھا، اور پختہ عمر بالاتفاق کہی جاتی ہے 40 ایئرس جی، یا 40 ایئرس کے بعد. نبوت بھی جتنے انبیاء کرام کو اکثر بیشتر ملی وہ میچورٹی اور 40 ایئرس کی ایک عمر ہے. قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے جب ہم کسی انسان کو ایک ایسی عمر دے دیتے ہیں پھر وہ دعا کرتا ہے رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضیٰ، تو یعنی اس سے اس وقت جو ہے وہ گویا حجت تمام ہو جاتی ہے 40 ایئرس عمر ملنے کے بعد. اب گنجائش نہیں ہوتی ادھر ادھر بھاگنے کی، اب واپس جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے تاکہ وہ آواز لگے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آپ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اس سے راضی اور وہ تو اس سے راضی. تو اب یہاں پر یہ جو کہولت کی عمر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو رفع الی السماء ہوا وہ 33 ایئرس 33 سال کی 33 سال 33.5 سال کی عمر ہے، تو وہ کہولت کے درجے میں نہیں آتی. کہولت کی اس آیت کے وثوق کے لیے ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری ہو. اب لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، آخری نبی ہیں، تو ایک اور نبی کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا گنجائش ہے ان کی؟ تو وہ بطور نبی کے نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ نبی تو ہیں وہ، لیکن نئی شریعت لے کر نہیں آ رہے. جیسے کہ ابھی عبداللہ شیخ صاحب نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور اب بھی بنی اسرائیل ہی کو سبق سکھانے کے لیے آ رہے ہیں. ہاں انہیں کے لیے آئیں گے، بنی اسرائیل ہی کو سبق سکھانے کے لیے آئیں گے. الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کو جو نزول ہوگا تو ثابت ہو جائے گا کہ عیسیٰ واقعی اللہ کے نبی تھے، وہ تو ٹھیک ہے، پیغمبر ہیں. میں دوبارہ بنی اسرائیل کے لیے آئیں گے؟ نہیں، بنی اسرائیل کے لیے نہیں، بنی اسرائیل ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے. ہاں وہ الا لیؤمنن قبل موتہ ہی ایمان لے آئیں گے. اور جب وہ ایمان لے آئیں گے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور حدیث مرفوع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت کے قریب نزول ہوگا. دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آپ تشریف لائیں گے، اور جب آپ دنیا میں آئیں گے جزیہ موقوف ہو جائے گا، صلیب کو آپ کسر صلیب فرمائیں گے، خنزیر کو آپ قتل کر دیں گے. یعنی جو اس قسم کی تمام خرافات ہیں جنہیں اسلام خرافات درجے میں رکھتا ہے، وہ تمام کی تمام کی جڑ سے ان کی بےخونی کی جائے گی. اور اس وقت روئے زمین پر کوئی اور مذہب نہیں ہوگا سوائے اسلام کے. ایک اسلامی مذہب ہوگا جو آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا. تو یہ عقیدہ جو ہے ان کے ان کے واپس آنے کی ایک وجہ اور بھی جو ہے وہ ہم نے جب چرچ میں بیان کی لوگوں کے درمیان کہ ان کے آنے کی وجہ ایک بہت بڑی ضرورت کی وجہ سے واپس آنے کی، کیونکہ یہودیوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے آج تک، اور انہوں نے کثرت سے اس کو پھیلایا کہ یہ ایک آیا تھا، جھوٹا تھا، جھوٹے دعوے کیے ان کے بارے میں. انہوں نے جو ہے وہ تالمود میں بہت زیادہ بکواس باتیں کی، گند بکا،
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے بدترین موت دے دی, ہم نے اسے صلیب پر مار ڈالا اور اس کو آخرکار دفن کر دیا گیا, نعوذ باللہ. اب اس وجہ سے بھی ہم نے یہ پوائنٹ سامنے رکھا کہ اس وجہ سے بھی آئیں گے تاکہ ان کے اس عقیدے کو, ان کے اس نظریے کو جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے اس کا, اور وہ شرمندہ ہو کہ جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ ہم نے اسے مار دیا, وہ خراب تھے, برے تھے, بدکار تھے, زناکار تھے, وغیرہ وغیرہ, اتنی ساری باتیں, اتنے الزامات ان پر لگائے, وہ ان سارے الزامات کا بھی خاتمہ ہو جائے, اور ان کے اس بنیاد, اس پوائنٹ پر یہ بنیاد کہ ہم نے اسے مار ڈالا, وہ جب زندہ ہی واپس آئیں گے تو پھر وہ ان کے پاس کیا جواز ہوگا کہ اس کو مار ڈالا. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, جب عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا بات آ رہا تو ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس سنا دوں. ضرور ضرور. میرے پاس ماشاءاللہ قادیانی حضرات کافی آتے رہے, کچھ مسلمان بھی بنے ماشاءاللہ. سبحان. تو ایک آیا تھا, اس کا بھی نام الیاس تھا. تو ایک روز ایک بہائی جو مسلمان بن گیا تھا, عابد خیم خانی, جی وہ بھی اللہ کے فضل سے میرے ذریعے بنا تھا, ماشاءاللہ. اور ابھی تک اچھا خاصا مسلمان ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ باقی رہے گا. تو وہ ہم لوگ بہادر آباد میں کھڑے تھے, جی راجو آئس کریم کے سامنے کھڑے تھے, راستے میں کھڑے تھے تینوں. تو وہ الیاس سے میں نے پوچھا کہ یہ جو عابد ہے یہ تو کبھی صلیب پر نہیں اس کو لٹکایا گیا. عابد کو. جی میں نے پوچھا ایسے ہی سوال کیا کہ یہ تو کبھی صلیب پر اس کو نہیں نیل کر کے لٹکایا گیا. بولا ہاں صحیح بات ہے. میں نے بولا یہ تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, شوقیہ بھی نہیں لٹکایا, تو کیا میں اس کے بارے میں بول سکتا ہوں اما صلب ہو کہ یہ کبھی صلیب پر نہیں لٹکایا گیا؟ جی بولا ہاں بول سکتے ہیں. میں نے بولا تو قرآن ایسے ہی تو بولا وہ اما صلب ہو, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی سرے سے نہیں گرتے. سبحان اللہ. تو بولا نہیں بہت بکواس بول کے وہ غصہ ہو گیا تھا. اچھا, قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صلیب دیے گئے تھے؟ قادیانی کا ایک فنی عقیدہ ہے, جی وہ فنی اور اس لیے ہو گیا کہ کرسچینٹی کا یہی عقیدہ جو میں نے چیلنج بھی کیا تھا, جی بلکہ لاکھوں کا چیلنج کیا تھا, اور کروڑوں میں بھی جا سکتا ہے, کوئی اس میں رسک کا فیکٹر نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ سینٹ پال گلیشین 3:13 میں 3 باب 13 نمبر شاید آیا تھا, 3:13 تو یاد ہے, لیکن 3 باب ہے نا, ہاں 13 آیا تھا. جی. تو وہ گلتیوں, ہاں گلیشیوں, گلتیوں, لیٹسٹ ٹو گلیشینز, گلیتیوں اردو میں بولتے ہیں. جی تو وہ اس میں لکھا ہے کہ جیسا لکھا ہے مقدس کتاب میں کہ جو لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. اس سے مراد ہے تورات. اچھا. یہ لمبا کہانی آج تو جی. نہیں سناؤں گا, لیکن میں شارٹ کٹ میں یہ بولوں گا جی کہ اس میں میرے کو پتہ چل گیا اللہ کے فضل سے جی کہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے تورات میں. تورات کتاب ہے یہود کا, جی یہود کے تورات میں کہیں نہیں لکھا ہے. کرسچن کا جو گڈ نیوز بائبل ہے اس میں بھی نہیں لکھا ہے. کرسچن کا جو گڈ اسکوفڈ ریفرنس بائبل ہے اس میں بریکٹ میں ڈال دیا جو لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے, اور ایسٹرس دے کے نیچے میں تفسیر کیا ہے کہ یہ سینٹ پال کا فرمان ہے گلیشین 3:13 میں. جی. تو مرزا غلام احمد کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے, اس میں کوئی ہم لوگوں کو اعتراض نہیں, بہت صحیح بات ہے, بے شک. لیکن چونکہ اتنے نیک تھے اور اچھے بندے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو لعنتی موت سے بچانا کے لیے کہ جب صلیب پر ان کو چڑھایا گیا تو لعنتی موت سے بچانے کے لیے ان کو بے ہوش کر دیا اللہ تعالیٰ, جی تاکہ یہودی لوگ سمجھو وہ فوت ہو گئے, ان کو زندہ اتارے اور قبر میں دفن کیے. اور کرسچن بولتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے تھے, قادیانی بول رہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اچھا. دفن دونوں کر رہے ان کو, صلیب پہ دونوں چڑھا دیا. جی ہم لوگ بولتے ہیں ہم شکل چڑھا تھا, جی تو وہ پھر دفن بھی کر دیے دونوں. قادیانی بھی دفن کیا ان کو, بلکہ قادیانی 2 دفعہ دفن کیا. اچھا. کرسچن نے 1 دفعہ دفن کیا, قادیانی نے 2 دفعہ دفن کیا, کیونکہ کرسچن بولتا ہے زندہ ہو کے 3 دن بعد آئے, قادیانی بولتا ہے بے ہوش تھے, ہوش میں آ کے 3 دن بعد نکلے. اچھا. تو اب بات یہ ہے کہ قادیانی دوبارہ دفن کر دیتا سری نگر میں کہ وہ فوت ہو گئے 120 سال کے. میرا سوال یہ ہے کہ جب لعنتی موت کا تصور غلط ثابت ہو گیا کہ وہ پولس نے جو بولا کہ جو لٹکائے گئے لعنتی, وہ آیت جب موجود نہیں ہے, تو جب موجود نہیں ہے تو پھر لعنت کا تصور ختم ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئے کہ ان کو بے ہوش کرے لعنتی موت سے بچانے کے لیے. جی یہ جس دن قادیانی لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا نا, ایک قادیانی نے میرے کو بولا بھی تھا
کہ یہ تو بہت امپورٹنٹ بات آپ بول رہے 2000 سال سے کسی کو نہیں پتا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے بولا دل میں بولا یا اس کو بولا یاد نہیں ہے, یہ کہ عبداللہ شیخ تو بولتا ہے کہ یہ کیا بولتے تھے آپ, تحریف ثابت کی ہے, تحریف پہلے دفعہ ثابت ہوئی ہے بالکل 2000 سال میں. ہاں, تاریخ میں پہلی مرتبہ. اور یہ تو چیلنج کرتے تھے جب پادری تھے کہ بھئی مسلمان کو بولتے تھے تحریف ثابت کرو, تم تو تیزاد ثابت کرتا ہے, تو اس سے تحریف ثابت ہو گیا. تو وہ بولا تھا کہ آپ بریکٹ والا حصہ بتا دو تو بہت اونچا بات ہو جائے گا. یہ وہ میں لا کے بتایا تو لکیر کا فقیر, وہ لوگ خواب دیکھتے ہیں, وہ خواب کا تو علاج ہوگا, کوئی چیز میں دیر نہیں ہے انشاءاللہ, کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے بلکہ وہ آپ کو بھی دعوت دیا کرتے تھے خواب دیکھنے کی. ہاں ہاں. اچھا ایک چھوٹا سا نقطہ آج بہت خوبصورت آیا, آج ہی کا ہے, تازہ خبر, ایوننگ پیپر سمجھیے اس کو, کیونکہ یہ صبح ہی آیا میرے کو, میرے خیال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک بہت خوبصورت نقطہ آیا, جس سے شیعہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث چاروں خوش ہوں گے, کیونکہ سب کا متفق خیال ہے, یہ ایمان ہے کہ خانہ کعبہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان تک پہنچ گئے تھے, ہوتے ادھر سے ہوتے ہوتے 7ویں آسمان تک پہنچ گئے, تو ادھر پھر جبریل علیہ السلام ان کو بیت المعمور دکھائے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ انسانوں کا قبلہ ہے دنیا میں, مسلمانوں کا, ہاں, اور دنیا کا قبلہ ہے, جن اور انسانوں کا, جن اور انسان. تو وہ جو اپنا بیت المعمور ہے وہ آسمان میں قبلہ ہے, اور فرشتوں کا روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھنے آتے, دوسرے روز دوسرے 70,000 آتے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں ان کو دنیا کے قبلہ سے آسمان کے قبلہ تک لے گیا, انسانوں کے قبلہ سے, جنوں کے قبلہ سے فرشتوں کے قبلہ تک لے گیا. یہ ایک اسپیشل اعزاز ہے ان کا, یہ اعزاز جو بھی ہے آنر ہے, اسپیشل آنر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑا اچھا خوبصورت نقطہ دیا. تو نہیں ماشاءاللہ آپ کا یہ نقطہ قیمتی ہے, اس پر آئندہ پروگرام میں دوبارہ وضاحت آپ سے چاہیں گے انشاءاللہ. عامر عبداللہ صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ سوالات تو آپ سے بہت اہم آج کرنے تھے. عربک گرلز کالج آپ نے قائم کیا ہے, ذرا سا اس کا تعارف کرا دیجیے تاکہ ناظرین میں سے اگر کسی کو دلچسپی ہو وہ آپ سے رابطہ قائم کر سکے. کلیت البنات العربیہ للدراسات الاسلامیہ 1995 میں چند اسلام پسند فرقہ واریت سے, سیاسی اور مذہبی گروہ بندیوں سے متنفر خالص اسلام اور مسلمان کی خدمت کے جذبے کے تحت چند مسلمان ساتھیوں نے اور بزرگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اسے قائم کیا, اور الحمدللہ آج یہ ہر قسم کی مذہبی اور سیاسی فرقہ واریت سے اپنے پروگرام کے تحت بالا تر رہ کر قرآن, سنت, فقہ اسلامی, عربی گرامر اور جو علوم اصلیہ اور علوم عالیہ ہیں ان کی ترویج میں مصروف ہے. الحمدللہ یہ ٹرسٹ کے تحت قائم ہے, اور قرآن و سنت کی آبیاری کے لیے 5 سال کی عمر سے لے کر 50 سال تک کی عمر کی طالبات الحمدللہ یہاں زیر تعلیم ہیں. اور عام روایتی جو مدرسے ہیں جہاں ایک سختی کا پہلو غالب ہے یا ایک خاص مخصوص فکر کا پہلو غالب ہے, اسکول آف تھاٹ کی ایک چھاپ لگی ہے, الحمدللہ یہاں کلیت البنات العربیہ عربک گرلز کالج فار اسلامک اسٹڈیز اس سے الحمدللہ پاک ہے اور منزہ ہے. اور کوشش ہے ہماری الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل اور کراچی کے مختلف جامعات اور مختلف مدرسوں سے فارغ التحصیل اساتذہ اور اساتذات الحمدللہ پڑھا رہی ہیں. حفظ کا شعبہ قائم ہے, تجوید اور ناظرہ کا شعبہ قائم ہے, تعلیم بالغات الحمدللہ قائم ہے, اور اسی طرح درس نظامی جو عالمہ کا کورس ہے, 4 سال عالمہ کا کورس, میٹرک کے بعد ہم وہاں ایڈمیشن دیتے ہیں, اور طالبات الحمدللہ اپنی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے بھی الحمدللہ پڑھتی ہیں. اور سب سے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی آپ سمجھیے کہ مار کا, ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. حفظ کے طلباء کے لیے, حفظ کی طالبات کے لیے بھی ڈنڈے کا کوئی تصور نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ امپورٹنٹ ہے, یہ بہت اچھی الحمدللہ چیز ہے. پھر اسی طرح کمپیوٹر لٹریسی ہے الحمدللہ, انگلش لینگویج کورس ہے, اور کٹنگ اور سلائی کڑھائی کا جو شعبہ ہے, کوکنگ کا الحمدللہ شعبہ ہے, ان تمام شعبہ جات کی بھی تربیت دی جا رہی ہے.
تاکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا یہ الگ الگ نہیں ہے. بلکہ آپ نے اسلام اور سائنس کا شعبہ بھی جی بالکل, اسلامک سائنس ہے, اور اسی طرح بیسک جو میڈیکل ہے اچھا اس کی تعلیم بھی الحمدللہ دی جا رہی ہے. فرسٹ ایڈ وغیرہ جی فرسٹ ایڈ وغیرہ بھی ہے اس میں, اور پوری ہیومن باڈی کا ایک ٹیچر جو ہیں وہ ہمدرد, جامعہ ہمدرد میں فیلو بھی ہیں, وہاں کی ریسرچ فیلو, اور وہاں سے فارغ التحصیل بہت اچھی طبیبہ ہیں ہما سعید صاحبہ, وہ ماشاءاللہ یہ پیریڈ لے رہی ہیں. یہ کہاں واقع ہے؟ یہ کلفٹن ہے, ایک آخری کونا ہے, اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ طبقہ, اس طبقے کا یہ ایریا کہلاتا ہے. تو ہمارا جو یہ ادارہ ہے یہ ایک چھوٹی سی غریب سی آبادی ہے, نارتھ کراچی سے کہتے ہیں, تو وہاں پر یہ الحمدللہ قائم ہے سیکٹر 9 میں, اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے, اور صبح و شام جو ہے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں وہاں بلند ہوتی ہیں. تو اتنے بڑے کالج کا انتظام چلانے میں مطلب وہ فائنینشیل کی میں بات کرنا چاہوں, وہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو طالبات ہیں, ہم نے اصل میں وہاں باکسز لگائے ہوئے ہیں, تو ہم تو یہ اپنی طالبات کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں لنچ کرنے کے لیے, تو اگر کوئی طالبہ ہوتی ہے نا, کبھی اثر ظاہر ہو جاتا ہے کہ 20-25 روپے لنچ میں وہ خرچ کر رہی ہے, تو ہم اسے اس حوالے سے بھی سمجھاتے ہیں کہ 20-25 روپے آپ ایک وقت کے لنچ میں خرچ کر رہی ہیں, تو آدھا جو ہے آپ 15 روپے باکس میں ڈال دیجیے. اس میں ہم نے کیٹیگری کی ہے, صدقہ و خیرات کا ایک باکس ہے, ایک مدرسے کے انتظامی امور کا باکس ہے, اور ایک باکس جو ہے وہ ہم نے جو راشن وغیرہ غریبوں کو, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے بنایا ہے. زیادہ تر جو ہے وہ آپ جیسے جو احباب ہیں, دوست احباب, وہ تعاون کرتے ہیں اور ڈونیشن دیتے ہیں. ایک اور بات جو میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا, جس کی وجہ سے اس کا میں نے ذکر چھیڑا, الیاس ستار صاحب کی تحقیق میرا خیال ہے پاکستان کیا بلکہ ہر اسلامی ملک کے مدارس میں خاص طور سے موجود ہونی چاہیے, نصاب میں شامل ہونی چاہیے. آپ کے مدرسے میں اس عربک گرلز کالج میں یہ شامل ہے؟ الیاس ستار صاحب کا جو قادیانیت کے اوپر کام ہے اور عیسائیت پر جو کام ہے, وہ ہماری 4th ایئر کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں ایک تقابل ادیان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, تو اس میں جتنی اور بھی ریفرنس بکس شامل ہیں, تو اس میں ان کا یہ بھی کام اس میں, اور یہ بہت عرصے دراز سے اندر شامل ہے. اور ہم نے اس پر ایک کورس بھی کیا تھا قادیانیت کے حوالے سے طالبات کو اویئرنیس دینے کے لیے, تو وہ بھی الحمدللہ اس میں باقاعدہ سوال جواب کے طور پر ہوا تھا. اور پچھلے ایک پروگرام میں لاہور سے حافظ عبدالوہاب روپڑی تشریف لائے تھے, ان کا بھی ایک ادارہ جو وہاں قائم ہے برسہ برس سے, انہوں نے فن مناظرہ کلاس میں ان کی اس تحقیق کو شامل کیا ہے. تو جہاں سے جیسے روابط ہوں گے, لوگوں تک پہنچے گا, اس کی حفاظت پتہ چلے گی, تو ویسے ویسے انشاءاللہ اداروں میں نہیں بلکہ یونیورسٹیز کی سطح تک وہ بات پہنچے گی. ان کی تحقیق پہ جو میں نے ان کا مطالعہ کیا, اور کچھ عرصے سے ان کے ساتھ پروگرامز بھی کر رہا ہوں یہاں پر, میں نے دیکھا کہ یہ تحقیق اب تمام مدارس میں پہنچ جانی چاہیے, اور طلباء جب فارغ ہوں ان مدارس سے, چونکہ دین کی بات ہے کہ دین کے جو علوم ہے, دینی علوم, وہ ان کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں. ایک شخص جسے کوئی دینی مسئلہ درپیش ہو, وہ فوراً علماء کرام کی طرف رجوع کرتا ہے, تو وہاں پر یہ تحقیق موجود ہو. تو یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. ناظرین, انشاءاللہ اسی قسم کی بہترین اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ آئندہ ہفتے پھر حاضر خدمت ہوں گے. ہر جمعرات کے دن 4 بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.